بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا اور اس دورے میں ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو عثمان بزدار کی تبدیلی سے متعلق کیا سرائیاں چل رہی تھیں، وہ کیا سرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو کون ناکام کرنا چاہتا ہے، تحریک انصاف کی حکومت کو کون کمزور کرنا چاہتا ہے، کون یہ سازش کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر بھارت کا بیانیہ پروموٹ کرنے لگی۔ پیپلز پارٹی پاکستان دشمنی میں، ملک دشمنی کے اندر ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئی ہے۔ کس طرح پاکستان میں 60 سال کے بعد بننے والے ڈیمز کے اوپر سیاست شروع ہو چکی ہے اور اس سیاست سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور ماضی کے اندر ڈیمز کے اوپر ہونے والی سیاست کی وجہ سے پاکستان کتنا نقصان برداشت کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن یادیو کے معاملے پر جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سیاست ہو رہی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد عثمان بزدار صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ عثمان بزدار جو کہ ایک خاموش طبیعت کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر انٹرویوز اور بڑے بڑے دعوے کرتے نظر نہیں آتے، خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اب تک ان 2 سالوں کے اندر عثمان بزدار صاحب صحت کے شعبے میں، امن و امان کے شعبے میں اور اس کے علاوہ جو پنجاب کے دیگر بڑے انتظامی مسائل تھے، چاہے وہ پنجاب کا بجٹ صحیح جگہ خرچ کرنا ہو، چاہے وہ میگا پروجیکٹس میں ہونے والی کرپشن ہو، اس حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں جو اس سے قبل پاکستان میں نظر نہیں آتے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف جون کے مہینے میں پنجاب اینٹی کرپشن، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار ایک مقدمے کی سماعت کے دوران یہ کہہ چکے تھے کہ اینٹی کرپشن بظاہر پنجاب کے اندر فوت ہو چکی ہے، عملاً اس کا کردار، اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ صرف ایک مہینے کے اندر اینٹی کرپشن نے 4 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو سرکاری زمینوں پر قبضے کیے گئے تھے، قریباً 1,24,000 کنال سرکاری اراضی قابضین سے عثمان بزدار صاحب نے چھڑوائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے جو احساس محرومی کا معاملہ تھا اور صوبے کی تقسیم اور انتظامی امور کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام، جو تحریک انصاف کا ایک بڑا وعدہ تھا، وہ عثمان بزدار صاحب نے پورا کیا۔ جنوبی پنجاب کے اندر ایک ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کا تقرر ہو چکا ہے، اور جنوبی پنجاب کے جو تمام تر جو مسائل تھے وہ جنوبی پنجاب کے اندر ہی حل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ تھا، اس سے قبل شہباز شریف کے دور میں یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پنجاب کے قریباً 70 سے 80% فنڈ صرف لاہور شہر پر خرچ کیے جاتے تھے۔ اس مرتبہ اس سال کے بجٹ میں عثمان بزدار صاحب نے جنوبی پنجاب کے لیے قریباً 135 ارب روپے کے خطیر بجٹ رکھے ہیں اور 40% ٹوٹل بجٹ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے لیے مختص کیا ہے۔ اب عثمان بزدار صاحب کو ناکام کرنے کے پیچھے اصل میں جو بظاہر بڑا کردار نظر آتا ہے وہ پنجاب کی بیوروکریسی کا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی بارہا اپنی ویڈیوز میں، اپنے سٹیٹس کے اندر، اپنے بلاگز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ پنجاب میں اور بلکہ پورے پاکستان میں کرپشن کی جو سب سے بڑی جڑ ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جتنے لامحدود اختیارات ہیں، جس طرح براہ راست بجٹ ان کے ہاتھوں میں آتا ہے، اور جتنی کرپشن ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کرتا ہے، جتنی کرپشن پولیس کے محکمے میں ہے، جتنی کرپشن دیگر سول اداروں کے اندر ہے، ان کا کسی جگہ کوئی احتساب
نہیں ہو پاتا، احتساب کا کوئی ایسا میکانزم ان سرکاری بابوؤں کے لیے آج تک متعین نہیں کیا گیا۔ ایک رے دے کے ایک اینٹی کرپشن کا ادارہ تھا، وہ بھی گزشتہ حکومتوں نے بالکل مفلوج کر دیا تھا، بالکل فارغ کر دیا تھا۔ اینٹی کرپشن کی اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ وہ کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ اب یہ بیچارے جو ہمارے سیاستدان ہیں، میں بیچارے کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ چاہے انتظامی امور کا معاملہ ہو، چاہے کرپشن کا معاملہ ہو، چاہے امن و امان کا معاملہ ہو، ہر طرف سے گالیاں سیاستدانوں کو، منسٹرز کو پڑتی ہیں، جبکہ عملاً پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر ریئلٹی کے اندر جو کام کرنا ہوتا ہے، جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ اس بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، نہ صرف پنجاب کی بیوروکریسی بلکہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی نے یہ لگتا ہے کہ یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے ہر طرح سے اس حکومت کو ناکام کرنا ہے، ہم نے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کوئی فائل ہم نے کمپلیٹ نہیں کرنی، کوئی ہم نے عوام کو ڈیلیور نہیں کرنا، کوئی عوام کے ریلیف کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھانا۔ آج وزیر اعظم نے بھی اپنے لاہور کے دورے میں اس بات کا ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر کرپشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور پنجاب کے اندر کرپشن کی جو ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریسی اپنا قبلہ درست کر لے۔ کرپشن کے معاملے پر میں کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے میری کرپشن کی۔ اب پنجاب کے اندر آئی جیز کی اور چیف سیکرٹریز کی تبدیلیوں پر تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی رہنما ایک سول حکومت کو اس معاملے میں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جناب جب تمام تر انتظامی اختیارات ہمارے ڈپٹی کمشنر، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز، ہمارے چیف سیکرٹری، ہمارے آئی جی پولیس اور ہماری سول بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی بھی انہی لوگوں کی ہونی چاہیے، تنقید بھی انہی لوگوں پر ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کٹہرے میں بھی انہی لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے چکر کے اندر، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں ایک سیاسی اور منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی اور منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات بلاول بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ڈیم سے متعلق بیانات اور ڈیم کی مخالفت پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1960 کی دہائی کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ 10 بڑے ڈیم اس حکومت میں تعمیر ہونے جا رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں جب پاکستان کے اندر پانی کی شارٹیج شروع ہوئی، پانی کا مسئلہ شروع ہوا، بارشوں کے موسم میں ہر سال پاکستان میں سیلاب تباہی مچاتا رہا، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہمیں سیلاب کی مد میں ہوتا تھا، اور جب سیلاب کا سیزن گزرتا تھا تو ہم خشک سالی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے تھے۔ اس وقت بھارت دھڑا دھڑ ڈیمز تعمیر کر رہا تھا۔ جب پاکستان بھارت کے ان ڈیمز پر اعتراض کرتا تھا، انڈس واٹر ٹریٹی کی شکوں کی خلاف ورزیوں پر، عالمی سطح پر یہ معاملات اور بھارت کے اس آبی دہشت گردی کو اٹھاتا تھا، تو بھارت جو آپ کے اندر یہ کاؤنٹر نیریٹو دیتا تھا کہ پاکستان چونکہ ڈیمز تعمیر نہیں کر رہا، اس خطے کا پانی کی ایک بہت بڑی مقدار پاکستان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس پانی کو، اس قیمتی ریسورس کو بچانے کے لیے ڈیمز تعمیر کر رہے ہیں۔ اب اگر پاکستان بھی ڈیمز تعمیر کرنا شروع کر دے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس وقت بجائے 1990 کی دہائی سے لے کر 2010 تک، خصوصاً بجائے ہماری جو یہ نام نہاد جمہوری چیمپئن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، وہ ڈیمز تعمیر کرنے پر توجہ دیتی، بلکہ الٹا وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف رہے، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں مصروف رہے، محلاتی سازشوں میں مصروف رہے۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف حکومت نے دیا میر بھاشا ڈیم اور دیگر 9 بڑے ڈیمز کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا ہے، پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اس پہ اپنی گندی اور گھٹیا سیاست شروع کر لی ہے، اور کل تو بلکہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا دیا میر بھاشا ڈیم کے خلاف کہ جناب اس سے سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی، سندھ میں پانی کا مسئلہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی جب بھی سیاست کرتی ہے وہ علاقائی سیاست کرتی ہے، اینٹی پاکستان سیاست کرتی ہے، وہ سندھ کے نام پہ سیاست کرتی ہے، چاہے اس سیاست کے
بدلے میں پاکستان کو جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے۔ دیا میر بھاشا ڈیم نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو خشک سالی سے بچائے گا، بلکہ اس ڈیم سے 8000 میگا واٹ بجلی بھی پیدا ہوگی۔ 8000 میگا واٹ بجلی کا مطلب ہے کہ ہم جو ہر سال بجلی پیدا کرنے کے لیے فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں، وہ فرنس آئل کی مد میں ہمیں قریباً 7 سے 8 ارب ڈالر سالانہ بچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی ہمیں اس وقت 20 سے 22 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے، وہ بجلی ہمیں 70 پیسے پر یونٹ پڑے گی، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کے کسانوں کو ہوگا، پاکستان کے کاروباری طبقے کو ہوگا، عام پاکستانی کو ہوگا۔ اس معاملے کے اوپر سیاست کرنا بظاہر بھارت کے بیانیوں کو پروموٹ کرنا ہے، پاکستان دشمنی کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کر لوں کلبھوشن یادیو کے معاملے پہ۔ کلبھوشن یادیو کے معاملے پر اور اس کو کونسلر رسائی دینے کے معاملے پر یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بڑی تنقید کر رہی ہیں، اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ کونسلر رسائی کا معاہدہ کیا، یعنی کہ جو بلاول بھٹو آج کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی دینے کے معاملے پر عمران خان کو ملک دشمن اور مودی کا یار جیسے القابات سے نواز رہے ہیں، اسی بلاول بھٹو کے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب کی حکومت نے، ان کی اپنی پارٹی نے 2008 میں بھارت کے ساتھ یہ دو طرفہ کونسلر رسائی کا معاہدہ کیا، لیکن وہ معاہدہ انہوں نے اقوام متحدہ میں رجسٹر نہیں کروایا، جس کی وجہ سے کلبھوشن یادیو کا معاملہ بھارت عالمی عدالت انصاف میں لے گیا۔ اب اگر وہ معاہدہ ریٹیفائی ہوتا، وہ معاہدہ اس کی کوڈیفیکیشن یعنی کہ رجسٹریشن اقوام متحدہ سے ہو چکی ہوتی، تو بھارت کو پہلے مرحلے پر ہی شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ بھارت کی جو عالمی عدالت انصاف میں درخواست تھی وہ رد کر دی جاتی کہ جناب آپ کا تو دو طرفہ کونسلر رسائی کا معاہدہ ہے، اس کے بعد آپ یہ درخواست اٹھا کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد پاکستان چونکہ بین الاقوامی برادری کے اندر ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ایک پرامن ریاست ہے، پاکستان تمام عالمی قوانین اور عالمی معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے لازم بھی تھا کہ وہ کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی دیں۔ اب اس معاملے کے اوپر سیاست کرنا، سیاست چمکانا، بھارت کی ہاں میں ہاں ملانا، بھارت کی زبان بولنا، یہ تمام تر جو اپوزیشن کے سیاسی رہنما ہیں، یہ بغض عمران کے اندر اتنے پاگل ہو چکے ہیں، اس نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ ہر جگہ سے عمران خان کے خلاف ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے ہر معاملے میں بھارت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ تمام تر معاملات جن کا ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔